السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق، جس میں 7 حروف کے الفاظ پیش کیے جائیں گے، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال بتایا جائے گا، جن کی مدد سے آپ اردو زبان پڑھنا لکھنا سیکھ سکتے ہیں اور ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا سب سے پہلا لفظ ہے امیدوار۔ حمزہ پیش او، میم یا زیر می امی، دال ساکن امید، واو الف زبر وا، را ساکن امیدوار۔ امیدوار اس کا معنی ہے آرزو مند، خواہش رکھنے والا۔ اس کا استعمال ہے فلاں جگہ سے وہ امیدوار ہے، فلاں جگہ سے زید امیدوار ہے، یعنی فلاں جگہ سے وہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، یا پھر اس کی امید ہے، وہ امید رکھنے والا ہے۔ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا جو استعمال ہوتا ہے علاقائی زبان میں، وہ الیکشن میں جو کھڑے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں وہ فلاں جگہ سے امیدوار ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ امیدوار، پیداوار، پایا زبر پے، دال الف زبر دا، پیدا، واو الف زبر وا، را ساکن پیداوار۔ پیداوار اس کے معنی ہے زراعت و صنعت کا حاصل، فصل، زراعت یعنی کھیتی، مصنوعات، وہ چیزیں جو کھیت میں لگائی جائے۔ اس سال پیداوار بہت کم ہوئی، یعنی کھیت کی فصل بہت کم ہوئی۔ زمیندار، زا زبر زا، میم یا زر می، نون ساکن، زمین، دال الف زبر دا، را ساکن، زمیندار۔ اس کا معنی ہے قابل کاشت زمین کا مالک، یعنی ایسی زمین کا مالک جس میں کھیتی کی جا سکتی ہو۔ وہ گاؤں کا بڑا ہی زمیندار شخص ہے، یعنی بہت زیادہ زمین والا ہے۔ نمبردار، نون میم زبر نم، با را زبر بر، نمبر، دال الف زبر دا، را ساکن، نمبردار۔ اس کے معنی ہے گاؤں کا ٹیکس وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرنے والا شخص۔ گاؤں کا ٹیکس وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرانے والا شخص، یا اس کو کہیں مال گزاری کی رسید پھاڑنے والا شخص۔ فلاں آدمی ہمارے گاؤں کا نمبردار ہے۔ کاشتکار، کاف الف زبر کا، شین ساکن، تا ساکن، کاشت، کاف الف زبر کا، را ساکن، کاشتکار۔ اس کا معنی ہے کسان، کھیتی کرنے والا۔ فلاں آدمی کاشتکار ہے، فلاں شخص کاشتکاری کرتا ہے، فلاں شخص کاشتکار ہے، کسان ہے۔ خیر خواہ، خواہ یا زبر خی، را ساکن، خیر، خواہ و خواہ، خواہ زبر خواہ، واو الف زبر وا، یا واو یہاں پر حذف ہو جائے گا، واو کو پڑھا نہیں جائے گا، البتہ لکھا جائے گا۔ الف ساکن اور واو بھی ساکن، ہا ساکن، خیر خواہ، خیر خواہ۔ اس کا معنی ہے اچھا چاہنے والا، بھلائی چاہنے والا، اچھا سوچنے والا۔ وہ میرا خیر خواہ ہے، میں اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں، اس کو میں اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں، یعنی اچھا سوچنے والا سمجھتا ہوں۔ اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کارخانہ، کاف الف زبر کا، را ساکن، کار، خا الف زبر خا، کار خا، نون ہا زبر نہ، کارخانہ۔ اس کے معنی ہے کارخانہ، اس کے معنی ہے کام کرنے کی جگہ، کام کرنے کی جگہ، چیزوں کے بنانے کی جگہ۔ دکان، اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے
فلاں جگہ بیگ کا کارخانہ ہے، یعنی فلاں جگہ بیگ بنایا جاتا ہے، وہاں پر بیگ کا کارخانہ ہے، فلاں شخص کا کارخانہ ہے، فلاں آدمی کارخانے کا مالک ہے۔ شامیانہ، شین الف زبر شا میم ساکن یا الف زبر یا، شام یا نون ہا زبر نہ، شامیانہ۔ اس کے معنی ہے وہ چیز جو باندھی جاتی ہے اوپر سائبان کے لیے، اس کو شامیانہ کہتے ہیں۔ کپڑے کا سائبان جو شادی وغیرہ کے موقع پر اوپر سے چھت کے طور پر اوپر سے لگایا جاتا ہے اور سائیڈ میں جو گھیرا جاتا ہے کپڑے سے، اسے شامیانہ کہتے ہیں۔ فلاں جگہ شادی ہے جس کی وجہ سے شامیانہ لگا ہوا ہے۔ دولت مند، دال واو زبر دو، لام تا زبر لت، دولت، میم نون زبر من، دال ساکن، دولت مند، دولت مند۔ اس کے معنی ہے امیر، مالدار، خوش قسمت، فلاں آدمی بڑا ہی دولت مند ہے۔ چار جامہ، چا الف زبر چا را ساکن، چار، جیم الف زبر جا میم ہا زبر مہ، چار جامہ، چار جامہ۔ اس کے معنی ہے گھوڑے کی زین، تہبند باندھے ہوئے، جیسے بازار سے چار جامہ لے آؤ۔ روشنائی، روشنائی، را واو پیش رو، شین ساکن، نون الف زبر نا، حمزہ یا زیر ای، روشنائی، روشنائی۔ اس کے معنی ہے روشن، نور، تجلی، روشنی، اجالا، لکھنے کی سیاہی، روشنائی۔ اس کا استعمال ہے فلاں دکان سے روشنائی لے آؤ۔ تندرستی، تا نون زبر تن، دال پیش دو، را سین پیش رس، تا یا زیر تی، تندرستی۔ اس کے معنی ہے صحت و عافیت، طبیعت کی درستی، خیر و عافیت۔ فلاں شخص تندرست ہے، فلاں شخص تندرست ہے یعنی صحت و عافیت کے ساتھ ہے۔ ٹمٹمانا، تا میم زر ٹم، تا زر ٹی، ٹم ٹی، میم الف زبر ما، نون الف زبر ما نا، ٹمٹمانا۔ اس کے معنی ہے ہلکی روشنی دینا۔ کوئی لائٹ ہلکی روشنی دے تو ایسا کہتے ہیں یہ لائٹ ٹمٹما رہی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی لائٹ ایسی ہو جو جل رہی ہو پھر بند ہو جاتی ہو، پھر جل رہی ہو پھر بند ہو جاتی ہو، اس طریقے سے معاملہ پیش آئے تو اس کو بھی کہتے ہیں فلاں جگہ کی لائٹ ٹمٹما رہی ہے، یعنی جل رہی ہے پھر بند ہو رہی ہے۔ جگمگانا، جین گاف زبر جگ، میم زبر ما، گاف الف زبر گا، جگمگا، نون الف زبر نا، جگمگانا۔ اس کے معنی ہے چمکانا، روشن ہونا۔ فلاں جگہ ستارے جگمگا رہے ہیں یعنی روشن ہو رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ مسکرانا، میم سین پیش مس، کاف زبر کا، را الف زبر را، نون الف زبر نا، مسکرانا، کاف پیش کو، میم سین پیش مس، کاف پیش کو، مسکو، را الف زبر را، نون الف زبر نا، مسکرانا۔ اس کے معنی ہے ہونٹوں ہی ہونٹ میں ہنسنا، تبسم کرنا، یعنی ایسی اس طرح کی ہنسی جس میں کوئی آواز بھی نہ ہو اور صرف چہرے سے ایسا ظاہر ہو کہ یہ آدمی ہنس رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تبسم، مسکراہٹ۔ کھٹ کھٹانا، کاف میں ہا لگا کھا، تا ساکن، کھٹ، کاف میں ہا لگا کھا، کھٹ کھا، تا الف زبر تا، نون الف زبر نا، کھٹ کھٹانا۔ اس کے معنی ہے کھڑ کھڑانا، دستک دینا۔ کسی آدمی کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹائے، ایک مرتبہ کھٹ کھٹ اس طرح کی آواز کرے تو اس کو کہتے ہیں کھٹ کھٹانا۔
فلاں آدمی میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. پرانا امیدوار، پرانا امیدوار. فلاں جگہ پرانا امیدوار کھڑا ہوا ہے. دولت مند زمیندار. فلاں آدمی دولت مند اور زمیندار ہے. محنتی کاشتکار. زید محنتی کاشتکار ہے، یعنی زید محنتی کسان ہے. گاڑھی روشنائی. گاڑھی اس کے معنی ہے موٹی، دبیز. روشنائی، موٹی روشنائی. فلاں دکان سے گاڑھی روشنائی لے آؤ. چراغوں کا ٹمٹمانا. چراغوں کا ٹمٹمانا کم نہیں ہو رہا ہے. ستاروں کا جگمگانا. ستارے جگمگا رہے ہیں. ستاروں کا جگمگانا رات کو دکھائی دیتا ہے. پیداوار اچھی ہوئی ہے، یعنی فصل اچھی ہوئی ہے. اس سال پیداوار اچھی ہوئی ہے. نمبردار حاضر ہے. فلاں نمبردار حاضر ہے. کارخانہ جاری ہے، یعنی چالو ہے. کارخانہ چل رہا ہے. زید کا کارخانہ جاری ہے. روشنائی گاڑھی ہے. گاڑھی یعنی موٹی. روشنائی یعنی سیاہی موٹی ہے. تم نے جو روشنائی لائی وہ روشنائی گاڑھی ہے. زید کی شادی میں شامیانہ تانا گیا. تاننا یعنی پھیلانا، کسنا، زور سے کھینچنا. زید کی شادی میں شامیانہ تانا گیا. تندرستی اچھی ہے، یعنی صحت و عافیت اچھی نعمت ہے. تندرستی اچھی نعمت ہے. صاف ہوا میں ورزش کرنے سے تندرستی قائم رہتی ہے. صاف ہوا میں ورزش کرنے سے تندرستی قائم رہتی ہے. نیک زمیندار کاشتکار کا خیر خواہ ہوتا ہے. نیک زمیندار کاشتکار کا خیر خواہ ہوتا ہے. گھوڑے پر نیا چار جامہ کسا گیا. گھوڑے پر نیا چار جامہ کسا گیا. یہ کچھ اردو زبان کے الفاظ تھے، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا گیا، جن کی روشنی میں آپ اردو زبان پڑھنا لکھنا سیکھ پائیں گے. اور اس طریقے سے لکھنے کی مشق کریں، اسے بول چال میں اور تحریر میں استعمال کریں. یہ اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.